شہر نامہ کے اردو سیگمنٹ میں حاضر خدمت ہے چند خبریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس کی جانب سے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی غیر معینہ مدت تک ملتوی کرنے کے بعد دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ یرغمالیوں کو رہا نہیں کیا جاتا تو غزہ سیز فائر ہفتے کے دن ختم ہو جائے گا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کو سخت وارننگ دے دی ہے۔ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو ہفتے کے دن 12 بجے تک رہا نہیں کیا گیا تو صورتحال قابو سے باہر ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میرے نزدیک اگر تمام یرغمالیوں کو ہفتے کے دن دوپہر 12 بجے تک رہا نہیں کیا جاتا تو میں اس جنگ بندی معاہدے کو منسوخ کرنے کو کہہ دوں گا اور پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یرغمالیوں کو رہا نہیں کیا جاتا تو غزہ سیز فائر ہفتے کے دن ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ اردن پناہ گزین لینے پر تیار ہو جائے گا۔ اردن اور مصر اگر پناہ گزینوں کو نہیں لیتے تو ان دونوں ممالک کی امداد بند کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ پیر کو اسرائیل کی جانب سے غزہ جنگ بندی معاہدے کے خلاف ورزیوں پر حماس نے یرغمالیوں کی رہائی غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی تھی۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے اپنے بیان میں یرغمالیوں کی رہائی روکنے کا اعلان کیا تھا۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ قطر، امریکہ اور مصر کی ثالثی میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی معاہدہ طے پایا تھا، جس کے تحت غزہ میں 15 ماہ سے جاری جنگ بندی ہو گئی تھی۔ سیاسی مبصرین جو خلیج کے معاملات پر نظر رکھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ حالات بد سے بدتر ہو سکتے ہیں۔ لیبیا میں اجتماعی قبروں سے تارکین وطن کی لاشیں ملنے پر مہاجرین کی عالمی تنظیم نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق لیبیا کے صحرائی علاقے سے جمعے کو 12 اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں، جن سے 50 تارکین وطن کی لاشیں نکالی گئی ہیں۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کے مطابق لیبیا کے اجتماعی قبروں سے ملنے والی تارکین وطن کی کچھ لاشوں پر فائرنگ کے نشانات بھی ہیں۔ لیبیا میں اجتماعی قبروں سے تارکین وطن کی لاشیں ملنے پر مہاجرین کی عالمی تنظیم نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سنگاپور میں کرائسٹ چرچ حملے کی طرز پر مسلمانوں پر حملے کی منصوبہ بندی کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ملزم نے حملے کی تربیت کے لیے ایک ویڈیو گیم کا استعمال کیا جو 2019 میں نیوزی لینڈ میں کرائسٹ چرچ حملے سے مشابہت رکھتا تھا۔ ملزم کی شناخت 18 سالہ نکلی کے نام سے ہوئی ہے، جس نے مبینہ طور پر سفید فام بالادستی کے حامی برینٹن ٹیرنٹ کی جانب سے کیے گئے قتل عام جیسا حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ نیوزی لینڈ میں مارچ 2019 میں برینٹن ٹیرنٹ نے کرائسٹ چرچ کی مساجد میں فائرنگ کر کے 51 نمازیوں کو شہید کر دیا تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ نکلی نے دیسی ساخت بندوقوں، چاقو اور پیٹرول بموں سے مسلمانوں پر حملے کا ایک منصوبہ بنایا تھا جو نیوزی لینڈ کے کرائسٹ چرچ حملے جیسا ہوتا اور وہ اس واقعے کو براہ راست نشر کرنے کا بھی ارادہ رکھتا تھا۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق نکلی نے سوشل میڈیا پر مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا دیکھنے کے بعد 2023 میں ان کے خلاف شدید نفرت پالنا شروع کی تھی۔ حکام کا کہنا ہے کہ نکلی نے ٹیرنٹ کے حملے کی ویڈیوز تلاش کر کے بار بار دیکھے اور اس سے متاثر ہو کر ایک پرتشدد آن لائن گیم میں خود کو ٹیرنٹ کے کردار میں ڈھال لیا۔ وہ مختلف ویڈیو گیمز میں خصوصی موڈیفیکیشنز ڈاؤن لوڈ کرتا تھا تاکہ خود کو کرائسٹ چرچ حملے میں شامل محسوس کر سکے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ نکلی نے خود کو مشرقی ایشیائی بالادستی کا حامی قرار دیا ہے اور اس نظریے پر یقین رکھتا تھا کہ چینی، کورین اور جاپانی نسلیں دیگر قوموں سے بدتر ہیں۔ سنگاپور کے داخلی سیکیورٹی ادارے نے دسمبر 2024 میں نکلی کے خلاف انٹرنل سیکیورٹی ایکٹ کے تحت کارروائی کرتے ہوئے اسے حراست میں لیا تھا۔ اس قانون کے تحت حکام کسی بھی مشتبہ شخص کو بغیر مقدمہ چلائے گرفتار کر سکتے ہیں۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ صدر ٹرمپ 2 سال قبل قدامت پسند دانشوروں کے بنائے پروجیکٹ 2025 کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ پراسرار پروجیکٹ 2025 کا نیا ورلڈ آرڈر ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ منصوبہ امریکہ ہی نہیں دنیا بھر میں اہم تبدیلیاں لا سکتا ہے کہ امریکہ کو طاقتور ترین ملک بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے ٹرمپ الیکشن جیتنے کے بعد ہی متنازع اقدامات کرنے لگے ہیں۔ کینیڈا، میکسیکو، پاناما سے لڑائی کی، چین کی مصنوعات پر ٹیکس لگائے، عالمی سماجی اداروں اور معاہدوں کو چھوڑ دیا۔
غزہ پر قبضے کا اعلان کیا، مہاجر مختلف متشدد مہمات کو شروع کریں گے۔ پروجیکٹ 2025 کی مزید تجاویز یہ ہیں کہ 21 لاکھ امریکی بیوروکریسی سے ہزارہ لوگوں کو نکالنا ہے تاکہ ٹرمپ اپنے سیاسی ساتھی بھرتی کریں اور اپنا ایجنڈا آگے بڑھا سکیں۔ محکمہ تعلیم، علاج کی سستی خدمات فراہم کرنے والے ادارے سمیت مختلف سرکاری اداروں کا خاتمہ، صرف 2 جنسوں مرد و عورت کا تعلیم تسلیم کرنا، اسقاط عمل پر پابندی لگانے جیسے منصوبے بھی ہیں۔ صدر مخالف ماہرین کا کہنا ہے کہ اس انوکھے پروجیکٹ پر عمل درآمد ٹرمپ کو ڈکٹیٹر بنا کر امریکہ سے جمہوریت اور آزادی کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے اندرونی حالات بہت اچھے نہیں ہیں۔ پارٹی نے 2 وزراء، ایک ہریانہ اور ایک راجستھان کے کابینی وزیر کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے۔ دونوں کی الگ الگ وجوہات ہیں۔ بی جے پی نے ہریانہ میں وزیر انل وج کو جاری کیا نوٹس، جس کا جواب ان کو 3 دن میں دینا ہے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ وج کے بیانات سے پارٹی کی شبیہ اور اتحاد کو ممکنہ طور پر نقصان پہنچا ہے۔ اس طرح کے تبصروں کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے پارٹی نے وج سے 3 دن کے اندر جواب طلب کیا ہے۔ بی جے پی نے ریاستی پارٹی صدر وزیر اعلیٰ کے خلاف عوامی تبصرے کے لیے ہریانہ کے کابینہ وزیر انل وج کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے۔ ہریانہ بی جے پی کے صدر موہن لال بدولی کی طرف سے بھیجے گئے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ وج کے بیانات عوامی طور پر ایسے وقت میں دیے گئے ہیں جب پارٹی پڑوسی ریاست میں انتخابی مہم میں سرگرمی سے مصروف تھی۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ وج کے بیانات سے پارٹی کی شبیہ اور اتحاد کو ممکنہ طور پر نقصان پہنچا ہے۔ اس طرح کے تبصروں کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے پارٹی نے وج سے 3 دن کے اندر جواب طلب کر لیا ہے۔ وج نے ہفتے کے روز کہا تھا کہ موہن لال بدولی کو پارٹی کی پاکیزگی کو برقرار رکھنے کے لیے ریاستی بی جے پی کے سربراہ کے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے جب تک وہ بے قصور ثابت نہیں ہو جائیں۔ ان کا یہ بیان بدولی کے خلاف اجتماعی عصمت دری کا مقدمہ درج ہونے کے بعد آیا ہے۔ ادھر راجستھان کے وزیر کروڑی مل کے خلاف ایک پارٹی نے نوٹس جاری کیا ہے گا۔ راجستھان یونٹ کے صدر مدن راٹھور نے ریاستی وزیر کروڑی لال مینا پر فون ٹیپنگ کا الزام لگا کر حکومت کے ساکھ کو خراب کرنے کے لیے وجہ بتاؤ نوٹس بھیجا ہے۔ تاہم مینا نے اس کے بارے میں لا علمی کا دعویٰ کیا اور کہا کہ وہ پارٹی کے نظم و ضبط کے سپاہی ہیں اور نوٹس ملنے کے بعد مقررہ وقت کے اندر جواب بھیج دیں گے۔ بی جے پی کی راجستھان یونٹ کے صدر مدن راٹھور نے ریاستی وزیر کروڑی لال مینا پر فون ٹیپنگ کا الزام لگا کر حکومت کی ساکھ کو خراب کرنے کے لیے وجہ مند نوٹس بھیجا ہے، جس کی وجہ سے بی جے پی میں خلفشار ہے کہ ان دونوں ریاستوں میں یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور آخر میں ایک دلچسپ خبر، بالی ووڈ کے معروف اداکار سنجے دت کے لاکھوں مداح ہیں، مگر 2018 میں انہوں نے اپنی مقبولیت کا ایک ایسا تجربہ کیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ ایک خاتون مداح نیشا پاٹل نے اپنے 2 ارب 29 کروڑ روپے کی جائیداد اداکار کے نام کر دی، حالانکہ وہ سنجے دت سے کبھی ملی بھی نہیں تھیں۔ نیشا پاٹل ممبئی کی رہنے والی ہیں اور ایک 62 سالہ گھریلو خاتون تھیں جو ایک مہلک بیماری میں مبتلا تھیں۔ انہوں نے بینک کو متعدد خطوط لکھ کر اپنی پوری جائیداد سنجے دت کے نام کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ یہ خبر پولیس کے ذریعے سنجے دت تک پہنچی، جس پر وہ شدید حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ سنجے دت نے یہ جائیداد لینے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ نیشا پاٹل کو ذاتی طور پر نہیں جانتے اور اس خبر سے وہ بہت جذباتی ہو گئے ہیں۔ ان کے وکیل نے بھی تصدیق کی ہے کہ اداکار جائیداد پر کوئی دعویٰ نہیں کریں گے اور اسے نیشا پاٹل کے اہل خانہ کو واپس کرنے کے لیے قانونی کارروائی کریں گے۔ اردو کی بقا اور تحفظ کے لیے شہنامہ چینل ضرور ملاحظہ فرمائیں۔